أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. این نیوز کے پروگرام الہدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری. قرآن پاک کے 30ویں پارے کی تفسیر آج پیش خدمت ہے. اللہ کا یہ احسان ہے اور اس کی توفیق ہے کہ این نیوز HD قرآن پاک کے 30 پاروں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ چینل بہت بڑی مبارکباد کا مستحق بھی ہے، اور آپ حضرات بھی جو قرآن پاک کی تفسیر کو سنتے رہے ہیں، آپ بھی بہت بڑی سعادت کے مستحق ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو میرے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے اور آپ سب احباب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. قرآن پاک کی اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک سوال سے ابتدا فرمائی ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. سوال کرتے ہیں بہت بڑی خبر کے حوالے سے، یعنی قیامت کے حوالے سے وہ استفسار کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو بندہ مومن تو اس پر ایمان اور ایقان رکھتا ہی رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر ایقان اور یقین نہ بھی رکھے تو بالفرض انسان کو حقیقتاً روز قیامت اس کے اوپر جو ہے وہ برپا ہونا ہے، اور وہ قیامت والے دن جو ہے وہ جمع کیا جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس طرح کے بہت سارے الفاظ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تو نہ بھی چاہے گا نا، تجھے روز قیامت اس پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ حاضر ہونا پڑے گا، اس فیز سے تجھے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا ہے. اور ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اسی تگ و دو میں گزارتے ہیں کہ اللہ ہماری عاقبت اچھی ہو جائے. بندہ مومن کا اور جو غیر مومن ہے ان دونوں کے طرز زندگی میں فرق صرف یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کو مد نظر رکھ کر گزارتا ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ کیلکولیشن بیس پہ گزارتا ہے، مفادات کی نظر میں جو ہے وہ گزارتا ہے کہ مجھے کہاں سے کتنا فائدہ مل سکتا ہے، کہاں سے کتنا ریونیو مل سکتا ہے، کہاں سے کتنا کیا مل سکتا ہے. اس لحاظ سے وہ اپنی لائف کو گزارنے والا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس پارے میں بہت ساری آیات میں احوال قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. تو یہاں اس سے ابتدا ہوتی ہے، آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تو سورہ شمس آتی ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت. ہاں جی، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے جائیں. اللہ اکبر. انسان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کا یہ دنیا کائنات ختم ہو جانی ہے نا، تو جس طرح انسان کہیں جانے لگتا ہے تو اپنا بوریا بستر جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی گٹھری وغیرہ باندھ لیتا ہے، اپنا بیگ تیار کر لیتا ہے. تو یہاں اذا الشمس کورت، یہ آیت کریمہ ہمیں جو بتلا رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا کریں گے
کہ سورج کو اور چاند کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے اور اس کو جو ہے وہ لپیٹ کے ایک گٹھری میں جو ہے وہ باندھ دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اذا الشمس کوورت، اس کو لپیٹ دیں گے جس طرح گٹھری کے اندر، بیگ کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ پیک کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ انداز جو ہے وہ قیامت والے دن کا اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. آگے چل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ نظارے بھی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند ریزہ ریزہ جو ہے وہ ہو جائے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. فرمایا قیامت کا دن ایسا نہ کسی کا کوئی تعلق کام آئے گا، نہ کسی کا کوئی ریفرنس کام آئے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی جان پہچان، نہ اس کا مال، نہ اثاثہ، نہ دولت، کچھ بھی نہیں. تو گویا کہ انسان جو ہے وہ بے بس اکیلا، کوئی اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں. دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کے ماں باپ، ہاسپٹل کا عملہ، نرس، ڈاکٹر اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں سوائے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور ہم نے جتنا قرآن سیکھا ہے اس کا مقصود ہی یہی ہے کہ ہم دنیا میں اتنی محنت کریں اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے بہترین اجر کا سوال کریں اور اس کی رحمت کا سوال کریں کہ اللہ جتنی بھی محنت کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، جتنی عبادت کی ہے، جتنی ریاضت کی ہے، اللہ جتنے تیرے کہے مانے ہیں، جتنی تیری نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ یہ کچھ نہیں اگر تیری رحمت نہ ہو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. فرمایا کہ اس وقت تو صرف اور صرف اللہ ہی کا جو ہے وہ حکم چلنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی جو ہے وہ کام آنے والا نہیں. اللہ کا فقط حکم جو ہے وہ چلنے والا ہے. تو جب اللہ کا حکم چلنے والا ہے تو اس وقت کے لیے ہمیں بہترین تیاری کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے مد نظر میں آخرت رکھتا وہ اپنی دنیا سنوار لیتا ہے، اس کی دنیا سنور جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ہے وہ ڈر جاتا ہے. پھر اس کی جتنی بھی خواہشات وہ مادی حوالے سے ہیں، وہ روحانی حوالے سے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہیں. فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنی خواہشات کو وہ دبوچ لیتا ہے اور رب کریم کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے. اپنی ول کو کچل دیا، رب کی رضا کو حاصل کر لیا. یہ اس کا جو ہے وہ مقصود بن جاتا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا. فرمایا کہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی نا وہ کامیاب ہو گیا. پاکیزگی ظاہری لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے، اللہ اکبر، اور روحانی لحاظ سے، ہر ایک لحاظ سے پاکیزگی. اور اس کو عام معنوں میں لیا جائے تو مال کی پاکیزگی مراد ہے کہ مال ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے صدقہ و خیرات نکالنے والا ہے تو وہ اس کی پاکیزگی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ کیجیے. روح کا پاکیزہ کرنا، اعمال کا پاکیزہ کرنا، ہر ایک چیز کا پاکیزہ کرنا اللہ کے سامنے وہ ہمارے لیے کامیابی کا رستہ ہموار کرنا مقصود. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور اس پاکیزگی کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے جی میں نے تو اللہ کا حکم ہے، میں نے پاکیزگی اختیار کر لی. اللہ کا حکم ہے، میں نے پاکیزگی اختیار کر لی. اللہ فرماتے ہیں وذکر اسم ربہ فصلی. پاکیزگی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ رب کو یاد کرے اور اس کی نماز کو ادا کرے. ہر ایک معاملے میں رب کریم کا حکم فالو کرے اور اس کے بعد اس کی نمازوں کو قائم کرے. آج ہم جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں لیکن نمازیں ادا نہیں کرتے. یہ نمازوں والا معاملہ بڑا گمبھیر.
ہمیں اس پہ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا مکالمہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے قریب تھوڑا سا جنت کو دونوں کو آپس میں قریب کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جنتی اپنے جاننے والے جہنمیوں کو سوال کریں گے کہ تمہیں کس وجہ سے جہنم میں پھینکا گیا، تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج ہم جہنمی ہیں، تم جنتی۔ اور دوسری پتہ ہے کیا بات کریں گے؟ اللہ اکبر، وہ کہیں گے کہ ہم یتامہ مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، روک لیتے تھے، گویا کہ اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھ گیا، کوئی اس میں سے خرچ نہیں کیا، اپنے مال کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو اس کا فرض حصہ تھا وہ بھی نہیں نکالا، اور اگر کوئی ضرورت مند ہمارے دروازے پہ آ گیا تو اس کو بھی دھکے مار مار کے جو ہے وہ نکال دیا۔ اللہ اکبر، تو یتامہ مساکین کو جو ہے وہ کھانا نہ کھلانا اور نمازیں ادا نہ کرنا آج ہمارا جہنم میں جانے کی وجہ بنا ہوا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، قرآن فرماتا ہے کہ تم تو آخرت پہ دنیا کو ترجیح دینے والے تھے، جبکہ حقیقی معنی یہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں برتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہترین بھی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والے بھی ہے، اور تم نے دنیا جو تھوڑے سے وقت کے لیے ہے اس کو ترجیح دیا اور آخرت کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، ہاں جی، اپنے وعدوں وعیدوں کو جو ہے وہ بیچ دیا، اپنی کمٹمنٹ کو ضائع کر دیا، ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ تو نے کیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے ہماری کمی اور کوتاہیوں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری جو ہے وہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے جو عمل کر کر کے تھک گئے، لیکن یہ عمل کر کر کے تھک گئے، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم جس طرح دیا تھا ویسا انہوں نے اپنایا نہیں، اپنی مرضی سے اس کے طریقے ایجاد کیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس نے گوارا نہیں کیا، 8 راتوں کے لیے 12 گھنٹے جو ہے وہ جاگ کر اس نے چلا کرنا گوارا کر لیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، 40 راتوں کے لیے ہاں جی 12 گھنٹے جو ہے وہ جاگتا رہا، اور وہ مخصوص جو ہے وہ ورد ذکر اور اوتار جو ہے وہ پڑھتا رہا، تھک گیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا یہ ہندوانہ مذہب کے اندر کتنے ان کے عبادت کے مشکل طریقے، اپنے بالوں کو وہ اوپر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، درخت کے ساتھ یا کسی اور۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ ان کو نیند آئے تو ان کے بال کھینچے اور ان کی نیند کھل جائے اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ ایک ٹانگ کے اوپر اپنے کولوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ منتر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بھائی عبادت وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کا طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت اپنی من مرضی سے تشکیل دے کر اس کو نام عبادت دیں گے تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں عبادت نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، فرمایا کہ عمل کر کر کے تھک گئے، مگر ان کے اتنے اعمال ہونے کے باوجود انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس لیے نہ حکم الہ العالمین کا، نہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات میں سے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت۔ فرمایا کہ کبھی تو نے دیکھا ہے اونٹ کو؟ کیسا ہم نے اس کو فن خاں قسم کا تخلیق فرمایا ہے، ذرا دیکھتے رہو اس کو، اس کی تخلیق پہ ذرا غور تو کرو۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ اللہ نے کس طرح تمہیں بنا دیا۔
یہ بڑی بڑی مضبوط قوت کا حامل جانور ہے، لیکن اللہ نے اس جانور کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے تو انسان کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو کبھی شرارتاً اس کے آگے پیچھے ذرا گزر کے دیکھیں، آپ کو ایک کک لگائے آپ جو ہے وہ کئی میٹر فٹ کی دوری پر جو ہے وہ جا کر گریں، اور جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ٹانگ کے اوپر آپ بڑے سے بڑا ہیوی اور تیز ترین آلے سے چھرے سے اس کو کاٹنے کی کوشش کریں تو وہ پیچھے ہٹے گا، اتنا مضبوط اس کا جو ہے وہ اللہ نے چمڑا بنایا، اور منو ودن آپ کے لیے اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا اس کی تخلیق پہ غور کر، ذرا آسمان کو دیکھ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے ہم نے اس کو بلند کر دیا ہے، اور بھی تم نیچے ستون بناتے ہو اور تم دیواریں کھڑی کرتے ہو، ذرا دور دور تک دیکھو تو صحیح، آج اس کی سہولت کے لیے جیٹ جہاز آ چکے ہیں، ذرا جہازوں میں بیٹھ کے ذرا سپیڈ لگاؤ، ذرا دیکھو کہ اس کی دیوار ہے کہاں جس کے اوپر یہ آسمان کھڑا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کا سلسلہ کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا، سینکڑوں کلومیٹر تک، فرمایا کہ یہ سلسلہ کیسا اللہ نے زمین کے اوپر جو ہے وہ نصب کر رکھا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا؟ اور جو رب اتنی عظمتوں والا ہے تم نے اسے آسان لیا ہوا ہے، اور رب سے مانگو، اپنی زندگی سنوارو۔ یہ قرآن ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، قرآن ہمیں رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن ہمیں کامیابی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ صرف برکت کے حصول کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں کامیابی کے حصول تک پہنچانے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ہم سبق سیکھیں کہ قرآن ہم سے جو ہے وہ چاہتا کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بندوں کو دلاسا دیا۔ مشکلات میں ہوتے ہیں نا، کسی کے کچھ حالات، کوئی یتیمی میں ہے، کوئی بیوگی کی حالت میں ہے، کوئی مسکینی کی حالت میں ہے، کسی کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، کوئی بیچارہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک محنت کرتا ہے، تھوڑا سا معاوضہ ملتا ہے، کوئی صرف گھنٹہ بھر محنت کرتا ہے اور اسے اس مزدور کی نسبت 10 گنا اضافی اسے معاوضہ مل جاتا ہے، تو اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور رب پر بھروسہ کیجئے، رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم جو ہے وہ راضی ہو جاؤ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے چل کر تھوڑا سا اللہ رب العزت نے پھر بیان فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر کوئی مشکل آ گئی ہے رب پر بھروسہ رکھیے، فرمایا یہ مشکل چلی جائے گی، اللہ اس کے بدلے میں 2 آسانیاں تجھے عطا فرما دیں۔ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں، ذرا صبر سے اس کو جھیل لو، اللہ راحتیں تمہیں نصیب فرما دے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا رَبِّكَ، آگے جو ہے اس آیت کریمہ کو ذرا خود سے تکمیل کیجئے گا۔ رب کی طرف سے پیغام ہے کہ رب کا شکر ادا کریے، رب کی عبادت کریے، رب کا کہا مانیے۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں راحتیں نصیب فرما رہا ہے تو یہ شکر گزاری بھی جو ہے اس کی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس پارے میں ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی ہے جس میں وہ آیات شامل ہیں جو وحی اول کا حصہ تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ آگے چلیں 2 آیات اور 5 آیات جو ہے وحی اول میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ آیات ہمیں بتلا رہی ہیں کہ علم وہ انسان کے لیے عظمت کا سبب ہے جو اس کو اس کے رب کے ساتھ بھی ملاتا ہے، اس کی دنیا کو بھی با مقصد بناتا ہے، اور وہ علم کون سا؟ علم وحی۔ اور یہی وہ علم ہے جس نے اولاد آدم کو عظیم سے عظیم تر بنا دیا۔
اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریفات بیان کرتے ہیں۔ پھر تو ایک ایسے انسان کو بنانے لگا ہے، من یفسد، جو فساد کرے گا، ویفسک الدماء، اللہ اکبر، جو خون بہائے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، پھر اس کا اظہار ہوا فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے ہٹ دھرمی نہیں کی بلکہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم تو اتنا جانتے تھے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا تھا، ہم نے اپنے کم فہم علم کی بنیاد پر یہ بات کر دی، ورنہ تو علم بھی رکھتا ہے، تو حکمتوں کا مالک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں آخری نبی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ابتدائے رسالت فرمائی تو پہلا پیغام یہ دیا، اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور لوگوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، سنو، پڑھو، سیکھو، اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرو، علم سیکھو۔ اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنی تخلیق کے حوالے سے سیکھو، اپنے رب کے بارے میں سیکھو، قلم کے بارے میں سیکھو، کتاب کے بارے میں سیکھو، اور ان چیزوں کے بارے میں سیکھو جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے وہ کچھ تمہیں سکھلا دیا جو تم جانتے نہیں تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کا کمال ہے۔ تو علم انسان کے لیے وجہ عظمت ہے، بلندی کی وجہ ہے، لیکن اگر یہی علم وحی ہو، علم وحی نہیں تو محض معلومات ہے۔ آج بہت سے لوگ جانتے ہیں نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، نماز نہ پڑھیں اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، لیکن وہ علم محض معلومات کے لیے سیکھے ہوئے ہیں، اس پر اپلائی نہیں کرتے، عمل کی صورت نہیں، لہذا وہ علم ان کے لیے فائدے میں نہیں۔ تو اس علم سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، خیرکم بننا ہے، ہم نے خیرکم، بہترین انسان بننا ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آگے جب ہم چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا، یہ جو آج رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، لیلۃ القدر کی بہاریں ہم نے دیکھی، تذکرے سنے، اور ابھی جو ہے وہ ایک رات اور ابھی آنے والی ہے، جو ابھی رات گزری ہے بلکہ گزر چکی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، جس رات میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، ہم نے اس رات کو اتنا بابرکت بنایا، اتنا بابرکت بنایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، تو کتنی عظمتوں والی وہ رات بن گئی جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ تو یہ قرآن اگر ہم اپنائیں گے تو کس قدر ہم بابرکت ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ تم میں بہترین انسان ہے۔ اور فرمایا اللہ کے قرآن میں باتیں کون سی ہو رہی ہیں؟ فرمایا اللہ کے احکامات، اعمال صالح کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص میرے قرآن کی باتیں کرے گا، فرمایا ان کا یہ باتیں کرنا میرے نزدیک سب سے بہترین گفتگو کرنا ہے، بہترین باتیں کرنا ہے۔ تو بھائی یہ قرآن اس رات کو عظمت والا بنا سکتا ہے، یہ قرآن اس کی وجہ سے اللہ اس مہینے کو عظمت والا بنا سکتا ہے، اس قرآن کو سیکھنے سکھانے والا فرمایا اللہ اسے عظمت والا بہترین بنا سکتا ہے، اس قرآن کی باتیں کرنے والے کو اللہ بہترین گفتگو کرنے والا بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا اس قرآن کی وجہ سے کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ ہم قرآن کی طرف آئیں، رجوع کریں، قرآن کے مطابق
مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کے لیے آج عہد کریں اور اس کے مطابق بھرپور کوشش کریں تو یقیناً اللہ اس کی وجہ سے ایسے ثمرات نازل فرمائے گا کہ قرآن کی وجہ سے ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے، اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کے اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، ہمارے لیے اپنی رضا اور خوشنودی فرمائے گا اور ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں گے جن کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، موت کے فرشتے آ کر کے انہیں بتلاتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا وقت ختم، واپس پلٹ آئیے، اور ساتھ ہی خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ رب تم پہ بہت راضی ہے۔ اللہ کی قسم یہ خبر مجھے آپ کو جب سنائی دے موت کے وقت تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں کہ موت کے وقت جب میرے عزیز و اقارب پریشان ہوں، میرے فراق پر رو رہے ہوں، دعائیاں دے رہی ہوں، اور مجھے یہ خوشخبری ملے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کامیابی اور کوئی نہیں۔ اے اللہ، جتنے بھی احباب سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی یہ خوشخبری بنا کہ میرے لیے، میرے احباب کے موت کے وقت اے اللہ ہمیں یہ خوشخبری نصیب فرما کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہے، اے اللہ ہم تیرے پاس پہنچے، تو فرمائے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب اپنے بندے بنا لے، اے اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب بندے بنا لے۔ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تو آگے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری۔ قرآن پاک کا یہ وہ پارہ ہے جو سب سے لمبا پارہ ہے، سب سے لمبا پارہ ہے، لیکن ہم بات کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص ہے جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، مختصر سی سورہ مبارکہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اللہ ایک، اللہ بے نیاز، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی آگے کوئی اولاد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ برابری کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ہوگا۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ الہ العالمین اکیلا ہے، وہی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آخری دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اور جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور اللہ نے ہمیں سکھلانے کے لیے آپ علیہ السلام پر جادو کے توڑ کے طور پر یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ بڑی پیاری صورتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں آخری یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ تو یہ بڑی پیاری جو ہے وہ صورتیں، آج اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ تمام بھائیوں کو یہ درخواست کروں گا عاجزانہ طور پر کہ قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے آخری ان تینوں صورتوں کے ترجمہ سیکھیں، اور ترجمہ سیکھنے کے بعد ان کو زبانی یاد کریں اور ان کو صبح و شام پڑھا کریں، اور اس کے بعد اس کی مختلف تفاسیر سے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ رب کریم نے کیا کیا انکشافات فرمائے ہیں، ان آیات کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں، ورنہ میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ بہت پیاری تفسیر ہے، تفسیر کرتے جائیں تو گھنٹوں وقت جو ہے وہ گزر سکتا ہے ان دونوں صورتوں کی تفسیر، کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے۔ تو ایسے ہے جیسے والدین اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر سکھلاتے ہیں کہ بیٹا ایسے 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 کرنا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انگلی پکڑ کر سکھلا رہے ہیں کہ اے میرے بندے پڑھ، پڑھ، اس طرح مجھ سے پناہ طلب کر، اس طرح میری پناہ میں آ، اس طرح لوگوں کے شر سے بچ، جنات کے شر سے بچ، فساد سے بچ، جادو سے بچ، لوگوں کے شر اور فساد سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو یہ تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جو میں نے سنایا ہے، جو آپ حضرات نے سنا ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم اس پروگرام کے پیش کرنے والے سید ذیشان گیلانی، اے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ کریم ان کو ہدایت سے ہمیشہ مستفیض فرمائے رکھ۔ اے اللہ کریم ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا۔ اے اللہ ان کے مال و متاع میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کی پروڈیوسر سسٹر فرحانہ خان، اے اللہ اس کو بھی اپنی نیک اور صالحہ بندیوں میں شمار فرما۔ انہوں نے بڑا تعاون کیا، اور اس طرح سخاوت بھائی ہیں، کیمرہ مین ہیں، دوسرے احباب ہیں، اے اللہ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز کہ انہوں نے اس پروگرام کی پروڈکشن میں بھرپور تعاون کیا۔ اے اللہ اس این نیوز پلیٹ فارم کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ پروگرام جو نشر ہوا ہے، اے اللہ اس کو میرے لیے، اے اللہ کثیر اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور پھر ہدایت کے بعد یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ نجات کے بعد اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنی جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ اپنے غضب و غصے سے بچا۔ اے اللہ کریم اپنی رحمتوں کی برکھا ہم پہ نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، اے اللہ سید امین گیلانی جو اس وقت وفات پا چکے ہیں، یا اللہ سب کو اللہ اپنی خاص رحمتوں سے نواز۔ اے اللہ کریم ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق سنوارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ اے اللہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ اے اللہ ہم قرآن پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی کا اختتام کریں، تیری رضا ہمارا مقدر بنے، تیرے غضب و غصے سے ہم بچا لیے جائیں، تیری جنت میں داخل کر لیے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔ ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو چکی ہو تو اس کو جو ہے وہ معاف فرمائیے گا، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو میری اپنی نادانی ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اور آپ بھی اصلاح فرمائیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔